تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، دوستو بزرگو، دینی بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا کا سارا اور مکمل نظام اپنی قدرت کاملہ سے چلایا ہے. اس پورے زمانے کی گردش، ہیر پھیر، عدل بدل، موسموں کا اختلاف، زمانے کا اختلاف، بدلنا، رات و دن کا بدلنا، ذرہ ذرہ جو کچھ عدل بدل ہو رہا ہے، یہ سب دوستو بزرگوں اللہ ہی کی قبض قدرت میں ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار. اللہ کی قدرت وہ ہے جو رات و دن کو نہ صرف رات کو دن سے، دن کو رات سے بدلتی ہے، بلکہ کبھی رات چھوٹی تو دن بڑا، کبھی دن بڑا تو رات چھوٹی، رات بڑا تو دن چھوٹی. اللہ کی قدرت وہ جو بغیر موسم کے بھی بارش برسا دے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز عادت کے طور پر ہوتی رہے، گویا کہ وہ کوئی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ تو ہوتا ہی آیا ہے اور یہ ہوتا ہی رہے گا. تو اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی میری قدرت ہے، اس کے بغیر کرنا بھی میری قدرت ہے. ایک عادت اللہ ہے، ایک قدرت اللہ ہے. اللہ کی عادت کچھ اور ہے، اللہ کی قدرت کچھ اور ہے. بارش کے موسم میں بارش آنا یہ اللہ کی عادت ہے. بنا موسم کے بارش برسانا یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے. کسی بارش کو نفع کا ذریعہ بنانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. نقصان کا باعث بنانا، جو کہ جس حادثے سے امت اس وقت گزر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. وجہ سب جانتے ہیں، بار بار کہا جا چکا ہے، یہ میرے اعمال کی نحوست ہے. تو دوستو بزرگوں، مجھے اس موضوع میں جانا نہیں ہے، چونکہ محرم کا مہینہ ہے، نئے سال کی آمد ہے. ایک بار پھر سے قمری سال چاند کے حساب سے مکمل ہو چکا ہے. سال کا گزرنا 2 حساب سے ہوتا ہے، ایک شمسی حساب سے، ایک قمری حساب سے. شریعت نے چاند کے حساب سے یعنی قمری حساب سے اپنا سال کی ابتدا اور انتہا کو اپنا لیا، اور غیروں نے، دوسری اقوام نے شمسی حساب سے، سورج کے حساب سے اپنے سال کی ابتدا اور انتہا کو مقرر کر لیا. تو دونوں اللہ ہی کی قدرت ہے.
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. چاند سورج کے اختیار میں نہیں کہ جو منزل اللہ نے اسے مقرر کر دیا ہے وہ اپنی اس منزل کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھٹک جائے، یہ سورج کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح چاند وہ اپنی منزل کو اپنی اختیار سے چھوڑ نہیں سکتا. لیکن بڑی خوش نصیبی ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ نے ان کے حصے میں چاند کے حساب سے ابتدا انتہا رکھ دیا، اور دوسرے قوم کے لیے ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہیں ان کے لیے سورج کو کیا کر دیا، سورج کے حساب سے انہوں نے اپنا بنا لیا اور اللہ نے ان پر اسی کو مسلط بھی کر دیا. دوستو بزرگوں، اسلام نے چاند کے حساب سے سال کی ابتدا انتہا کو پسند کیا ہے. ہر قوم جو بھی اپنی کسی علامت کو مقرر کرتی ہے ابتدا انتہا کو، وہ اپنی کسی بڑائی کی وجہ سے کرتی ہے. یہ لمبی تاریخ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ شمسی سال کی ابتدا جو ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے عیسوی کہتے ہیں، ان کا نظریہ کچھ اور ہے، لیکن اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے. محرم جس کی فضیلت، جس کی اہمیت حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہوتی ہے، اور خود اللہ ان مہینوں کے بارے میں قرآن کریم میں تذکرہ فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی وقت یہ فیصلہ اللہ نے جاری کر دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، ان میں سے منہا اربعۃ حرم، حرمت والے، عزت والے، قابل قدر مہینے بھی ہوں گے. ابھی اعتراض کہ جب سب مہینہ اللہ کا، سارا زمانہ اللہ کا، تو ان میں سے یہ فضیلت کیوں، خاص 4 مہینوں کی فضیلت کیوں؟ اس کی مثال بزرگان محترم یوں سمجھیے کہ ایک ماں باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں، سب اس کے بچے ہیں، لیکن کوئی ماں باپ کا آنکھوں کا کیا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتا ہے، دل کا کیا ہوتا ہے، وہ ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی اطاعت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے. محبت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، سب میرے بچے ہیں، اپنے بچے ہیں، لیکن کسی سے فطرتاً، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو سبھی انہی کے بچے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے لگاؤ کیا تھا، زیادہ تھا. یہ فطرت ہے، عادت ہے. تو ایسے ہی سارا زمانہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے کہ لا تسبوا الدہر، حدیث میں آتا ہے زمانے کو برا بلا نہ کہو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ زمانے کا ہیر پھیر، زمانہ کا عدلنا بدلنا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے. چنانچہ دوستو بزرگو، خود نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا محرم کے بارے میں کہ شہر اللہ، جیسے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ہو ایسے ہی محرم کے بارے میں بھی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ یہ شہر اللہ ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے. جیسے گھر تو تمام گھر مسجد، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام مساجدیں وہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ، بیت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر. قرآن کریم نے بھی کہا ہے، احادیث کے روشنی میں بھی یہ بات ملتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جتنے گھر ہیں اس سب میں بڑا ہوا عظمت و احترام کی وجہ سے یہ میرا گھر ہے. اونٹنیاں تو سب ہیں، لیکن ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ، یا اللہ کی اونٹنی ہے. تمام جتنے اونٹنیاں جانور کے اعتبار سے وہ سب اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن کریم نے ناقۃ اللہ کہا ہے.
اللہ کی اونٹنی. تو کعبۃ اللہ ناقۃ اللہ. اسی طرح دوستو بزرگوں ہر مہینے اللہ کے، لیکن محرم کے مہینے کو کیا کہا؟ شہر اللہ. یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ. اسی طرح آپ آگے چلو، سارے انبیاء سارے نبی اور رسول اللہ ہی کے نبی بندے ہیں. اللہ ہی نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، لیکن خاص طور پر کیا فرمایا؟ رسول اللہ. یہ کسی اور کا لقب، کسی اور نبی کا لقب رسول اللہ نہیں ہے. صرف حضرت محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا پڑا؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول. تو دوستو بزرگوں، اور اس میں کافی باتیں ہیں، لیکن خاص طور پر محرم کی فضیلت کی وجہ سے دوستو بزرگوں یہ بات ادب، احترام، عظمت کی وجہ سے فرمایا گیا ہے. اور خاص طور سے جو بات دوستو بزرگوں محرم کے تعلق سے جو بات ملتی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا. جو سب سے بڑا واقعہ ہے، یعنی محرم کی اگر فضیلت میں جتنے واقعات ہیں، جتنے احادیث ہیں، جتنی بھی فضیلت ہو سکتی ہے، سب سے بڑا ہوا اگر کوئی فضیلت ہے، اگر کوئی مقام اور اہمیت اگر کہا جا سکتا ہے، وہ ہے ابتدائی مرحلے میں لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین کی حفاظت کے لیے، دین و اسلام کی دعوت کے لیے لوگوں نے اپنے جان مال کی ہجرت کی ہے. اپنے جانوں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو مال نہیں سمجھا، جان کو جان نہیں سمجھا، سب کچھ اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہوئے انہوں نے جو ہجرت کی ہے، سب کچھ چھوڑ کر اپنا محب، اپنا پسندیدہ وطن چھوڑا ہے یہ دین کی خاطر. یہ واقعہ بھی محرم کے مہینے سے جڑا ہوا ہے، محرم کے مہینے سے جڑا ہوا ہے. اگرچہ کہ ہجرت سفر کے مہینے میں 26 کو، بعض روایت میں 8 تاریخ کو ملتا ہے، لیکن اس ہجرت کی نیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے ہی سے اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے اور مجھے ہجرت کرنا ہے. ہجرت کی ابتدا سفر میں ہے، لیکن اس کی نیت کب ہے؟ محرم میں ہے. اور حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا نیت کرنا اس کے عمل سے بڑا ہوا ہے. ہجرت کا ثواب اللہ کے نبی کو اور ساتھ میں ہجرت کرنے والے صحابہ، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو کب سے مل گیا؟ محرم ہی سے ان کے اعمال نامے میں ہجرت کا ثواب لکھا جا چکا تھا. تو نبوت کے 13ویں سال بحکم خداوندی اللہ کے نبی نے سفر کا آغاز سفر کے مہینے میں 26 تاریخ کو فرمائی، لیکن نیت محرم کے مہینے میں فرمائی. اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 4 یا 5ویں سال 18 ہجری میں انہوں نے اجماع صحابہ کے اجماع سے بمتفقہ یہ فیصلہ لیا کہ اگرچہ کہ سفر کی اس ہجرت کے مبارک سفر کی ابتدا سفر میں ہوئی، نیت چونکہ محرم میں ہوئی ہے، اس وجہ سے اسلامی تاریخ کا آغاز بھی محرم سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ اب ایک سوال ہوگا کہ بھی اگرچہ کہ مجبوری میں مغلوب ہو کر، ہمتیں پست ہو کر، گویا کہ میرے اور آپ کی پست خیالی، کم نظری سے اگر دیکھا جائے، گویا کہ وہ شکست، ناکامی تھی، ایسے واقعوں کو انہوں نے کیوں ہجرت اسلامی سال کا آغاز کے لیے انتخاب کیا؟ تو فرمایا دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہر قوم اپنے اس سال کی ابتدا کو فتح یا جشن یا کوئی اور کسی واقعے سے جوڑ کر رکھتی ہے، لیکن اسلام کا نظریہ عالمیہ یہ ہے اگرچہ تم اللہ کے نام پر اپنے محب وطن گھر بار کو چھوڑ رہے ہو، بظاہر ناکامی کی شکل ہے، لیکن اس کی نسبت دین سے، اللہ رسول سے ہے.
تو پھر یہ ناکامی بھی اللہ کامیابی سے بدل لیں گے، اس ناکامی کو بھی اللہ کامیابی سے بدلیں گے، اس ذلت کو بھی اللہ عزت سے بدلنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے میں اس سے پہلے موقع پر کہا تھا، وہ حدیث سنایا تھا جس میں نبی نے روتے ہوئے کعبہ کو دیکھ کر کہا تھا، اے کعبہ ولو اطیبک بلد، تو کتنا محب، کتنا پسندیدہ شہر ہے، مجھے تو کتنا پسند ہے، اگر میری قوم خود اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتی ما سکنت غیرک، تو تیرے علاوہ کسی اور شہر میں، کسی اور جگہ میں اپنا وطن نہیں بناتا، اپنا گھر نہیں بناتا، کیا کروں، مجبور ہوں، میری قوم نے مجھے دین کی خاطر اپنے جگہ سے، اپنے اس شہر سے نکالا ہے۔ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے جو گئے ہیں، اس پر اللہ نے آیتیں نازل کیے، کیا؟ سورہ قصص کی آخری آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قسم اس پروردگار کی جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ یقیناً اس ناکامی کو کامیابی سے بدلیں گے، اس ذلت کو عزت سے بدلیں گے۔ کیسے؟ جا رہے ہیں مغلوب ہو کر، آئیں گے فاتحانہ انداز میں، غالب ہو کر اللہ لائے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو دوستو بزرگوں، جو جوڑ ہے محرم کی، جو نسبت ہے ہجرت سے، کیا مطلب؟ اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ کوشش کرنا حالات کو نہ دیکھنا، اگرچہ کہ پورا مکہ مظلومانہ، جو نبی سے جڑ رہے ہیں، ہر صحابی، ہر قوم، ہر آدمی، ہر مرد عورت کیا بن رہے ہیں؟ ظلم کا نشانہ، دین کی خاطر ذلت، دین کی خاطر مشقتیں، اذیت، ظلم سے رہے ہیں۔ لیکن بتایا گیا کوشش کا دامن نہ چھوڑو، اللہ سے نا امید مت ہو، اللہ ان قریب کیا کریں گے؟ تمہاری اس ناکامی کو کامیابی سے بدلیں گے۔ وہ ایک سبق ہے ہر دور میں، آج کے اس دور کے لیے بالخصوص پیغام ہے۔ ماہ محرم کی ابتدا، تاریخ ابتدا کہ ہجرت سے کیوں جوڑا گیا ہے کہ اس وقت صحابہ کم، اور نہ صرف اپنے گھر سے، وطن سے، ہر چیز سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ نکالا جا رہا ہے۔ بظاہر ساری شکلیں ناکامی کی، لیکن اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا کہ نہیں دوستو؟ تو یہ ایک سبق اس سے یہ ملتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ امتیاز ہے، یہ بہت بڑا شعار اسلام ہے۔ اب ذرا ان لوگوں سے پوچھیں، بہت سارے لوگوں کو ناواقفیت کی وجہ سے، اگر اس سے بڑھ کر یہ لفظ بھی کہا جائے، بے عظمتی کی وجہ سے، جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ محرم کا مہینہ کب شروع ہوا ہے، کب ختم ہوگا، اسلامی تاریخ کیا ہے، ہجری کیا ہے۔ فرمایا فرض کفایہ ہے، پورے محلے میں کسی کو بھی اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ مجبوری ہے، آفس کا، جاب کا، یا کسی اور مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنا اسی مشغلہ، اسی اعتبار سے کام کریں، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے محرم کی کیا تاریخ ہے، عاشورہ کا دن کب آئے گا۔ صرف روزہ رکھنے کے لیے، محرم منانے کے لیے نہیں ہے، ہر مہینہ، ہر وقت پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی یہ کون سا مہینہ ہے، خاص طور پر اسلام کا کیا تاریخ، اسلامی مہینے کا کیا تاریخ ہے، کون سا دن ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ بھی بڑی نادانی کی بات ہے، غفلت کی بات ہے۔ اللہ میری اور آپ کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، دین کی عظمت نصیب فرمائے۔ الغرض دوستو بزرگوں، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس محرم کی فضیلت میں خاص طور پر یوں بیان کیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من صام من محرم، من صام یوما من محرم، جو آدمی ہم میں سے کوئی بھی محرم کے کسی دن کا کوئی ایک روزہ رکھ لے، اس کی فضیلت فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، رواہ طبرانی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص محرم کے مہینے میں سے کسی ایک دن کا ایک روزہ رکھ لے، اس کے لیے کیا فضیلت بتایا کہ اور مہینے کا گویا کہ 30 دن روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا محرم کے ایک روزے کا، دیگر مہینے کا۔ اسی وجہ سے فرض واجب روزوں کے بعد نفل روزوں کے لیے سب سے موضوع مناسب مہینہ روزہ رکھنے کے لیے محرم کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ایک روزہ رکھ لو، باقی مہینے کے حساب سے 30 روزے رکھنے کا ایک دن کے بدلے میں اجر و ثواب ملنے والا ہے۔
اور ایک حدیث میں یوں فرمایا من وسع علی اہلہ و مالہ یوم عاشورا، منگل کے دن عاشورہ کا دن ہے، اگر کسی کو وسعت ہے اور اسی کے مطابق اسراف کیے بنا اگر وہ اپنے آپ پر گھر والوں پر کیا کرے، گھر والوں پر وسعت کرے، جس نے اللہ نے اسے طاقت دی ہے دسترخوان وسیع کرے، اس میں کوئی حرام مشتبہ نہ ہو، رشتہ داروں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے، گھر والوں کے لیے، پورا سال اللہ اس کے جان مال میں برکت دیں گے۔ وسع اللہ سائر سنتی، اللہ کیا دیں گے؟ اللہ کیا دیں گے؟ برکت دیں گے۔ یہاں تک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خرافات کو، رسومات کو بتاؤں، میرے بھائیو، محرم کا مہینہ وہ ہے جس میں فرمایا اللہ رب العزت نے جیسا کہ کہا کائنات کو بنایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ ہی نے، تمہارا رب وہ ہے جس نے پورے کائنات کو 6 دن میں بنایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، وہ اسی مہینے کا پورا ہفتہ ہے، 6 دن ہے۔ محرم ہی کے مہینے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کو زینت بخشا حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش محرم کے مہینے میں، اور ان کی توبہ قبول جو ہوئی وہ بھی محرم کے مہینے میں، اور ان کو جو اللہ نے خلیفہ، جانشین، اپنا نائب بنایا، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے جو آپ کو جانشین، خلیفہ بنایا ہے، وہ بھی کیا مطلب؟ نبوت سے سرفراز کیا جانا بھی محرم کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اسی مہینے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بینائی جو چلی گئی تھی نا، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی واستوت علی الجودی، قرآن کریم کے 12ویں پارے میں جس کا تذکرہ ہے کہ پوری دنیا میں پانی بھرا ہوا اور کشتی چلتے چلتے رکی ہے، تو جودی پہاڑ پر اس کا تذکرہ بھی جو قرآن کریم میں ہے وہ بھی محرم کے 10ویں تاریخ کو جو رکی ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی سے پیٹ کے جو نکالے گئے، نجات ملی ہے، اس دعا خاص آیت کریمہ کے ورد پر، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی میرے بھائیوں قرآن کریم میں ہے کہ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجهه يأتي ابي بصيرا، اذهبوا بقميصي هذا والقوه، کیا ہوگا کہ اس کپڑے کو میرے والد کے آنکھوں کو لگاؤ یا پھر ان کے اوپر ڈالو، کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے ان کی روشنائی، بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ بھی کب ہوا ہے؟ محرم کے اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور آگے سب سے بڑی بات دوستو بزرگوں، جس واقعے کا ذکر محرم میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی ہے فرعون سے، وہ اسی مہینے کے عاشورہ کے 10ویں دن ہے، اور فرعون جو غرق ہوا ہے اپنے سارے لشکر کے ساتھ، وہ اس پر میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں، اس پر میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں، یہ سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، قیامت کا دن، جس قیامت سے ساری مخلوق، سورج، چاند، ہر انسان و جنات کے علاوہ ہر مخلوق جو ڈرتی ہے، وہ بھی 10 محرم کے دن قیامت برپا ہوگی۔ جو نقشے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دن کو پیچھے ڈال کر، میرے بھائیوں، ساری کامیابی ناکامی میں بدلنے والی ہے، سارا عروج زوال کا شکار ہونے والا ہے، جو کچھ موجود ہے وہ غیر موجود، سب فنا ہونے والی ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ برباد اور ضائع ہو جائے گا، جو کچھ اللہ کے یہاں خزانے کے طور پر ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ کا خزانہ ابد سے ہے، ازل سے ہے ابد تک، میرا اور آپ کا، پوری دنیا کا کوئی کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو وہ قیامت بھی کب آئے گی؟ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورے کے دن۔ اور ابرہہ کا پورا لشکر جو بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے چلا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس لشکر کی ہلاکت و بربادی بھی اسی محرم کی 10ویں تاریخ۔ تو جڑی ہے داستانیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے،
کہ لوگوں نے صرف شہادت حسین کو اتنا ہائلائٹ کر دیا کہ سارے واقعہ عظیم الشان وہ پیچھے پڑ گئے. ایسا نہیں ہے. تو دوستو بزرگوں، اس مہینے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اس میں بھی خالف الیہود، یہود و نصارہ، ان مشرکین کی، یہ دشمنان اسلام کی کیا کرو، مخالفت کرو. ایک روزے کا حکم تھا، پتہ چلا یہ تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، نہیں تو اب کیا اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اگر اگلے سال زندہ رہوں گا تو 2 روزے رکھوں گا، ایک نہیں. زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو پھر کیا ہو گیا، اگلے سال نہیں آیا دنیا سے. جہاں اللہ نے جان دینے والے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے سپرد کر دیا. لیکن روزہ رکھنے میں بھی نبی نے کیا کہا، ان مخالفت کرو، ان یہود و نصارہ کی، ان دشمنان اسلام کی. آج ہر موڑ پر میرے بچے ان لوگوں کی کاپی کرتے ہیں. ہماری پوری زندگی دوستو بزرگوں دیکھا جائے، رہنا سہنا، بال سے لے کر لباس سے لے کر تجارت کمائی، صبح شام، ان لوگوں کی بالکل عکس ہے، ہو بہو ہم ان کی کاپی کرتے ہیں. اور نبی کے دعوے، سچے محبت کے دعوے، مسلمان ہونے کے دعوے بھی دامن سے خالی نہیں ہوتے. اللہ معاف فرمائے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب عبادت میں ان کی مخالفت کا حکم ہے تو زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں ہم کیسے ان کی تشابہ کیا کر سکتے ہیں، متشابہت نہیں کر سکتے، ان کی مشابہت نہیں کر سکتے، ان جیسا زندگی اختیار نہیں کر سکتے. یہ بالکل حرام ہے. من تشبہ بقوم وہو منہم، اس حدیث کی وجہ سے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، طریقہ اختیار کرے گا چہرے محرم میں، کل قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ نہیں انہی کے ساتھ اٹھے گا. اللہ حفاظت فرمائے. جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسا حشر ہے. اور لوگوں نے دوستو بزرگوں، اور ایک اور حدیث میں نے بتائی درمیان میں، اور اس کا تذکرہ بھی کر دوں، اپنی وسعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر، پڑوس رشتہ داروں پر وسعت کرنا ہے. عاشورے کے دن اللہ پورا سال کیا کریں گے، وسعت دیں گے. 2 چیزیں ہو گئے، روزہ ہے اور وسعت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بس دوستو بزرگوں 1 سال زندگی سے کم ہوا ہے. 1444 ہجری میں ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. گویا کہ 1 سال زندگی سے گھٹ گیا ہے، 1 سال موت کے قریب ہو چکے ہیں. اب یہ خوشی منانے کا موقع نہیں رہا ہے. اب تو موت کی تیاری کرنے کا وقت ہے. یہ غم اور ماتم منانے کا وقت نہیں ہے. دوستو بزرگوں، بڑی عجیب حماقت ہے. میں مثبت بات کروں گا، کسی کو نشانہ نہیں بناؤں گا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. کیا نہ کہو؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ تو زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے روزی دی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ روزی دیا جا رہا ہے. روزی دیا جا رہا ہے. وہ کیا زندگی ہے؟ میں اور آپ اس زندگی میں، اس دھوکے کی زندگی جو اس وقت ہم جی رہے ہیں، یہ دھوکے کے آنکھ، جس آنکھ کے ساتھ میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ موت تک سمجھ میں آنے والا. کسی کو اللہ والوں کو سمجھ میں اور بات ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے. موت کے بعد بھی زندگی ہے. اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتا ہے. تو پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں ان کو قتل کیا گیا، ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں. تم نہیں سمجھ سکتے. ان کو تو غائبانہ روزی، ایک معنوی حصی روزی، یہ نہیں بریانی ہمارے چیزیں نہیں ہیں، وہ تو جنت کی ایک روزی، ان کو آخرت کی روزی دی جا رہی ہے. تو دوستو بزرگوں، ماتم مردہ لوگوں کا ہوتا ہے، زندہ لوگوں کا غم نہیں ہوتا. اور اگر منانے کا حکم ہے، بیوی کو سوگ منانے کا جو اجازت دی گئی ہے، صرف بیوی کو 4 ماہ 10 دن روئے پیٹے نہیں، وہ اسلامی طریقے سے منائے گی. 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے. عدت گزارے گی اور اس میں بھی حکم دیا گیا 3 دن زیادہ غم کا اظہار کرے گی. اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے انتقال پر دوستو بزرگوں کوئی نوحہ، کوئی ماتم
کوئی پکار آہو پکار اور اسی طرح چیخ و چلانا یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، صحابہ بھی نہیں کیا۔ ایک عورت، مرد تو مرد، عورت جا رہی ہے، ادھر سے لشکر واپس ہو رہا ہے، اسلامی لشکر، کوئی بتا رہے ہیں بھئی تیرے بھائی کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ پوچھا حضور کیسے ہے؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، شوہر کے انتقال کا، بھائی کا، بیٹے کا، ہر وقت بس کوئی اداسی نہیں، چہرے میں بل تک نہیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ زندگی بھی اللہ نے دی، موت بھی، جس نے زندگی دی اسی نے موت بھی دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہی ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے جان سپرد ہے، اس میں رونا دھونا کس بات کا؟ لیکن آخر میں اس عورت نے کیا کہا تھا کہ ان سب کے مرنے کی مجھے کوئی، بس نبی صحیح سالم، میری نظر اللہ کے نبی پر صحیح سالم پڑ گیا، اب سارے غم پیکے ہیں نبی کے سامنے۔ تو دوستو بزرگوں، اسلام جو دعوت دیتا ہے وہ کسی مہینے کو منحوس سمجھنے کے لیے، ماتم منانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کے بعد کافی سالوں بعد یہ بدعت خرافات شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے لوگوں کو کیا علم نہیں تھا۔ محرم دوستو بزرگوں، یہ واقعے کا پیش آنا اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ موت کی زمین میں کس وقت آئے گی اللہ کے علم میں ہے۔ فَإِنَّ الْمَفَرَّ، موت سے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تم کو بہرحال آپ پکڑ لے گی، بلکہ موت تم کو موت کی جگہ کھینچ کے لے جائے گی، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ محرم کے ساتھ اللہ نے جو جوڑا ہے یہ سارا پہلے سے نظام ہے، لیکن اسی محرم کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ منحوس کا ہے، اس میں کوئی خوشی کی تقریب، خاص طور پر شادی بیاہ نہیں منا سکتے، ان کے لیے یہ بات ہے دوستو بزرگوں، محرم کا مہینہ کافی سالوں سے آیا ہے، نبوت سے پہلے بھی آیا ہے، نبوت کے بعد بھی آیا ہے۔ حضرت علی جو کہ ان کے والد محترم ہیں حسن حسین کے، ان کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی شادی محرم میں ہوئی ہے۔ اور آگے حضرت ام کلثوم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شادی محرم میں ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ سے محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ اگر محرم منحوس ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ بھی بات کی وجہ سے منحوس ہوا ہے، یہ بھی غلط بات نہیں، اللہ کے علم میں تھا، کسی ماتم کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوا کرتا، بلکہ فضیلتیں دیں۔ اللہ کے نبی نے شکریہ کے طور پر میرے بھائی کو نجات ملی حضرت موسیٰ، تو روزہ رکھ کر جو ہے شکر ادا کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت کو تڑپایا گیا، پیاسا رکھا گیا، تو سنت کو زندہ کرو، کیا کرو کہ پانی کے سبیلیں لگاؤ، بظاہر یہ بات دوستو بزرگوں محبت کے خلاف لگتی ہے۔ وہ لوگ پیاسے، بھوکے پیاسے تڑپ کر جان دیے ہوں، اور اس ماتم جو منانے کا طریقہ اس وقت پانی پی کر، کھا پی کر منانا، یہ کیسے محبت کی علامت ہے؟ محبت کے دعویٰ اس عمل کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ اگر انہوں نے پیاسے جان دیا ہے تو ایک دن تو کم از کم ہمیں پیاسے رکھنا چاہیے، الٹا ہم پانی کیوں پلا رہے ہیں، سبیلیں کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بات عقل میں سمجھ میں آنے والی بات، دور دور تک آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، نبی کے ارشاد پر، سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ کر، پیاسا اور بھوکا رکھ کر اس سنت کو زندہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، شکریہ کے طور پر میں روزہ رکھوں گا۔ اب روزے کی فضیلت بھی ہے تو روزہ رکھ سکتے۔ تو دوستو بزرگوں، جس طرح ماتم بنانا جائز نہیں، اسی طرح دوستو بزرگوں ماتم کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی میں کسی کا تعاون نہ کرو، اچھائی کے معاملے میں کیا کرو؟
خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، لیکن برائی کے معاملے میں تعاون نہ کرو، نہ قدم اٹھاؤ، نہ آنکھ اٹھاؤ۔ بے حیائی کیا دیکھو گے، خرافات کیا دیکھو گے کہ بدعات سے بڑھ کر۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب امت کے اندر فتنے سرایات کر جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ان کی شریعت میں فتنے ایسے گھل مل جائیں گے گویا کہ دین ہے، گویا کہ یہ کیا ہے، بے دینی کو، فتنوں کو دین بنا لیں گے۔ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ سنت کو چھوڑ بیٹھے گی اور بے دینی کو اور فتنوں کو دین سنت سمجھے گی، اور جو کوئی اس سنت کو چھوڑے ان کی نظر میں وہ سنت ہے، کہے گی اس نے بے دینی کی ہے، یہ سنت کو اس نے چھوڑا ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا علماء کم ہوتے جائیں گے، جہلا کیا ہوں گے؟ علماء کی کمی ہوگی، جہلا زیادہ ہو جائیں گے۔ صرف لفاظ علم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی تائید کرتا ہے، فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا سیأتی زمان علی الناس، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، دین کا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہے گا، بس قرآن محفوظ ہے، پڑھنے والے، عمل کرنے والے، دیکھنے والے بھی محروم ہیں، کہ صرف قرآن رہے گا، اسلام رہے گا، لیکن دین سے بیزاری اتنا ہو جائے، لوگ اس کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائیں گے، لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مالدار بہت ہوں گے، لیکن کہا خیانت عام ہو جائے گی، امانت دار کم ہوتے چلے جائیں گے، علم ہوگا، علماء کم ہوں گے، صرف زبانی لفاظ علم رہے گا، لوگ قرآن کریم کی بڑی بڑی تفسیریں کریں گے، لیکن فقیہ نہیں ہوں گے، ان کا دل اس سے کیا ہوگا؟ غیر آباد رہے گا۔ تو دوستو بزرگوں، آگے فرمایا مساجدہم عامرہ، ان کے مسجدیں بڑی بڑی شان و شوکت والی ہوگی، وہی خراب عن الہدی، ہدایت سے خالی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہدایت سے خالی ہوگی۔ اور دین کا علم اس لیے سیکھیں گے تاکہ دنیا بنا لے، اور آگے یہاں تک بات آئیے، شریعت کا علم دنیا بنانے کے لیے سیکھیں گے، کسے؟ تاکہ اپنا دنیا بنائیں، اپنا اقتدار بنائیں، اس کے لیے لوگ دینی علم حاصل کریں گے۔ اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بدعات خرافات اس طرح عام ہو جائے گی، وہ دین سمجھ کر کہیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت، پچھلے سال میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیطان نے کہا میں نے گناہوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کے کمر کو توڑا، تو انہوں نے استغفار کے ذریعے سے میرے کمر کو توڑا۔ جب میں نے دیکھا ہے تو کچھ نہ ہوا، تو میں نے ان کو بدعات، خرافات اور رسومات میں مبتلا کیا، کہ امت کس میں کھو گئی؟ حقیقت روایات میں کھو گئی، اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ شعر میں کیا آتا ہے کہ امت خرافات میں کھو گئی، کہ ان کو میں ایسے کاموں میں مبتلا کروں گا۔ ایک آدمی کفر سے، گناہ سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن دین کا کوئی کام، بے دینی کا کوئی کام وہ دین سمجھ کر کرے گا، اللہ اسے ہدایت نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے بھئی ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھے تب توبہ کرے گا نا، لیکن وہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے، بے دینی کو دین سمجھنے لگے، غیر سنت کو سنت سمجھنے لگے۔ اگر کوئی امام شریعت کا علم رکھنے والا ٹوکے تو مرنے مارنے پر آ جاتی ہے قوم۔ کیسے آ جاتی ہے؟ بھئی یہ تو ہمارے ایگو کو انہوں نے ٹھوس پہنچایا ہے، یا تو یہ اس محلے میں ہم رہیں گے یا امام رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا محلہ بنگلور میں ماحول نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ حق بات کہو تو کڑوی لگتی ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے لیے اپنی دین کو علماء پر، شریعت پر پیش کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو میرا دل نفس چاہے، وہ دین نہیں ہے۔ الدین ما شرع، دین تو بہت پہلے ثابت ہو چکا، قیامت تک کے لیے وہی دین رہے گا جو مجھے سمجھ میں آئے۔ لوگوں کے بہکاوے سے، اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت کو پائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، دلائل تو بے دینوں کے پاس بھی ہیں، تو دلائل کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے ہم، ہدایت کی روشنی میں اس قرآن کو، دین کو ہم سمجھیں گے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں،
اللہ کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ہے عشق اگر اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں ہم ان کا سر بازار تماشا نہیں کرتے، کھلے عام ہم ان کا یوں تماشا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا غم وہ منائے ماتم وہ منائے جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم کبھی زندہ جاوید کا کبھی ماتم نہیں مناتے۔ اس سے میرے بھائیوں ان کی روح کو کیا پہنچتی ہے؟ سکون نہیں ملتا بلکہ اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مزاج، یہ جان، یہ سب کچھ اللہ کی ہے، صحت اللہ کی ہے، اپنے بدن کو خون آلود کرنا، تماشا بنانا۔ اس لیے میرے بھائیوں دین اسلام اور مجروح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بجائے عروج ملنے کے لوگ اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کیا ماتم، یہ کیا تماشا ہے۔ جو کر رہے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ صحیح طور پر اسے ہم آگے شیئر کرتے کرتے اتنا کرتے ہیں، اتنا مذاکرے سے باطل کو اور تقویت ملتی ہے۔ بار بار بھائی نہیں کرنا بولتے ہوئے اتنا اسے ہم دوستوں بزرگوں اتنا اسے ہم عروج دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ نہیں کرنا بول کر اسے اتنا یہ کرتے ہیں کہ اللہ مثبت پہلو سے کریں، منفی پہلو سے نہیں ہے۔ یہ لمبی بات ہے، مجھے مختصر طور پر یہ بتانا ہے میرے بھائیوں، نہ اس میں شریک ہونا ہے، نہ اسے کیا کرنا ہے فروغ دینا ہے، بلکہ احتیاط اس میں کرنی ہے جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، ہم ان کو روکنے بھی نہیں جائیں گے، منانے بھی نہیں جائیں گے، اس میں شریک بھی نہیں ہوں گے، بس ان کے لیے ہدایت کے لیے چھپکے کیا کریں گے؟ دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو 3 عمل جو ثابت ہے، ایک تو میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ روزہ ہے۔ میں نے کہا ایک روزے کا دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنے کا 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق دسترخوان کو کیا کریں گے؟ وسیع کریں گے، اس میں اسراف نہیں کریں گے کہ حضرت نے حدیث بتا دی، اب کیا کریں گے؟ قرض لے کر پریشان ہو کر اسراف بھی نہیں کریں گے، جتنا اللہ نے طاقت دیا ہے کھاؤ کھلاؤ پیو پلاؤ، اس کے لیے وہ شربت کیا سبیلیں نہیں لگانی ہے، پیاسے دم توڑے ہیں تو پی کر غم کی محبت یا پتہ نہیں کیا کیا منانا، یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ روزہ رکھ کر پیاسے بھوکے رکھ کر ہم ان کے لیے مانگیں گے۔ اور یہ اسلامی نیا مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جنوری سے نافرمانوں کا شروع ہوتا ہے، فرما برداروں کا، اللہ رسول کی عظمت رکھنے والوں کا سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور ایک سال جو زندگی سے کم ہوا ہے، یہ محاسبے کا وقت ہے۔ آدمی کے پاس 3 ہی دور ہیں، ایک جو گزرا ہوا کل آتا نہیں ہے نا، اور جو گزر رہا ہے نا، اسے بنا لیں۔ اگلا جو آنے والا کیسے آئے گا، میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا کچھ نہیں پتا، جو گزرا وہ بھی میرے اختیار میں نہیں، جو آنے والا ہے وہ بھی میرے اختیار میں نہیں، جو گزر رہا ہے وہ میرے اختیار میں ہے۔ اسے بنانے کی فکر کریں، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کربلا کے موقع پر کہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر سر کو ہم جھکا نہیں سکتے۔ اور آخری موقع پر میں بار بار اس واقعے کو بتا کر رلانے نہیں چاہتا کہ اکثر لوگ اسے ایسے اسے ڈیکوریٹ کر کے مزین کر کے ہر سال بیان کر کے رلانے کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا کمال ہے۔ رلاتے ہر سال ماتم ہی منا رہے ہیں۔ جو رلاتے ہوں گے کسی مقصد سے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی معقول عذر ہوگا جس کی وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں۔ رلانا مقصد نہیں، خود بخود رونا آتا ہوگا، لیکن بار بار بیان کرنا گویا کہ ماتم کی شکل دینا ہے، اس وجہ سے مزے لے کر اس میں اپنی طرف سے مسالہ لگا کر رلانے کے لیے، اپنی بات منانے کے لیے بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس اس سے جو ہمیں عبرت، جو اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آخری وقت ہے، سر کٹ رہا ہے، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، نماز کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن کہا ان کی طرف سے، دشمن کی طرف سے نماز کی اجازت نہیں ملی، کہا آدھے لڑیں گے آدھے نماز پڑھیں گے۔ تو پیغام دیا نواز رسول نے کہ چاہے موت کا وقت آئے، اتنا مشکل وقت ہے، ایسے وقت میں بھی
سر تو کٹ سکتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتے، اور اگر سر جھکا سکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے نماز کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے جو نمازیں قضا ہو رہی ہے، آج فجر کی بھی، ایسے زندگی کی جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، 2,88,00,000 برس جہنم میں ایک نماز کے ضائع ہونے پر جلنا پڑے گا۔ کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ کے لیے عہد اسی مجلس سے کریں، میں اور آپ یہ عہد کریں اللہ سے، انشاءاللہ آج سے جو میری عمر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے انشاءاللہ اسے ادا کروں گا، اور کہو میرے ساتھ کہ انشاءاللہ آگے کوئی نماز انشاءاللہ میں قضا نہیں کروں گا۔ یہی پیغام ہے، کیا ہے، کربلا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی اور دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات